رت ہے، یہ اس کا طاہرہ ہونا ہے، یہ اس کا بطول ہونا ہے، اس کا پاک و پاکیزہ ہونا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ جس بی بی کا تحفہ، جس بی بی کو تحفے کی صورت میں لینے کے لیے خدا کا محبوب نبی فرش سے عرش پہ جائے، اس بی بی کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا۔ اس بی بی کا تقدس پامال کیا گیا۔ آج ہر عزا خانے میں ایک اداسی چھائی ہوئی ہے۔ میں بھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، فضائل بھی ایسے تھے جیسے مصائب۔ آج ہر فرش عزا پر اداسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت الشرف میں بچوں کی ماں کے ساتھ آخری رات ہے عزادار۔ ماں جس کا پہلو شکستہ ہے، ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ماں جس کے شکم مطہر میں شہزادہ محسن کی شہادت ہو چکی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم ربکم عزادارو۔ کل آپ رحمت العالمین کی شہادت سن چکے ہیں۔ عزاداروں، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ بیٹیوں کے باپ سروں پہ قائم و دائم رہے۔ جانتے ہیں نا نبی کی اکلوتی بیٹی کی غربت کیا تھی؟ کہ بابا کے بعد بی بی دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، اے کاش کوئی مجھے یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے، اے کاش کوئی مستور میرے سر پہ ہاتھ رکھے اور مجھے بابا کا پرسہ دے۔ صبح شام بی بی گریا کرتی ہے، صبح شام بی بی رو رو کے کہتی ہے، اے بابا، اے دنیا کو میری تعظیم کا حق سمجھانے والے بابا، آپ کے بعد اس بیٹی پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم۔ صبح شام 75 یا 95 دن بی بی زندہ رہی، لیکن جب بھی کسی نے دیکھا، بابا کو روتے ہوئے دیکھا، گریا کرتے ہوئے دیکھا، اہل مدینہ آتے ہیں امیر کائنات کے پاس اور کہتے ہیں، یا علی سیدہ سے کہیے یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں۔ عزاداروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خاندان رسالت میں بیٹیوں کو بابا کا ماتم کیوں نہیں کرنے دیا جاتا۔ ادھر مدینے میں سیدہ روئے، اہل مدینہ کو اعتراض ہو، ادھر کربلا میں بعد عصر عاشور جب بھی بچی نے رونا چاہا، کبھی تماچا کھایا، کبھی تازیہ دیکھا ہے، کبھی گھڑکیاں کھائی ہیں۔ ہائے بابا، ہائے بابا کا گریا کرتی رہی۔ عزادارو، جب میرے مولا نے یہ پیغام پہنچایا ہے نا، شہزادی نے کلیجہ تھاما، رو کے امیر کائنات کو دیکھا۔ کائنات کی یہ مظلوم ترین بیٹی کہتی ہے، قبضے میں موت ہوئے تو مر جاؤ یا علی، ارے بابا کا سوگ لے کے
کدھر جاؤ یا علی اجرکم علی اللہ. کوئی نہ تھا عزادارو جو بی بی کو پرسا دینے کے لیے آتا، جو شہزادی کا غم بٹانے کے لیے آتا. علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ 300 کلمہ گو یتیمی کا پرسا دینے کے لیے در سیدہ پہ جمع ہوئے. کوئی ایسا نہ تھا جس کا ہاتھ خالی ہو. کوئی نیزے اٹھا کے لایا، کوئی تلواریں اٹھا کے لایا، کوئی لکڑیاں جمع کر رہا تھا، کوئی آگ اٹھا کے لایا. اجرکم ربکم عزادارو. اس طرح سے بی بی کو یتیمی کا پرسا دیا جا رہا ہے. اب جب یہ 300 کلمہ گو جمع ہوئے ہیں نا، تب عالم یہ تھا کہ دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے کائنات کی شہزادی تھی، بی بی کے پیچھے دیوار تھی. میرا معصوم یہ فرماتا ہے کہ جب 300 کلمہ گو جمع ہوئے ہیں نا تو آگے دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، ان کے بیچ میں کائنات کا افتخار میری ماں، میری جدہ، میری جدہ فاطمہ زہرا. کسی ملعون نے عزادارو دروازے کو جلایا. وہ دروازے جس پہ دروازہ جس پہ ملک رکا ہے، جس پہ نبی رکا ہے، اس دروازے کو جلایا گیا. کوئی ملعون آگے بڑھا، جلتے ہوئے دروازے کو پاؤں مارا، جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا. بی بی نے پیچھے ہٹنا چاہا، پیچھے دیوار تھی. معصوم فرماتے ہیں اب جو دروازہ گرا، آگے دیوار، آگے دروازہ، پیچھے دیوار، اس کے درمیان فاسروہا. میری جدہ کچلی گئی، میری جدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے. اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم عزادارو. میری جدہ دیوار و دروازے کے درمیان ایک مرتبہ کوہنیوں کا سہارا لیا، بابا کی قبر کی طرف دیکھا، رو کے کہا یہ بابا ابھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوا، مجھے اس طرح سے یتیمی کا پرسا دیا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم. بس اتنا بابا کی قبر کی طرف دیکھ کر کہا. ایک مرتبہ صحن کی طرف دیکھا، دیکھا فضا کھڑی ہوئی ہے. آواز دی فضا میری خبر لو، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، میرا لال مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ. بس زیادہ زحمت نہیں عزادارو. ایک مرتبہ دروازہ جلا، دروازہ گرایا گیا. کل میں مکمل کروں گا. آیت اللہ مہدی ارانی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کائنات کی مظلوم ترین بیٹی. بہت بلند مقام ہے آیت اللہ مہدی ارانی کا. آیت اللہ مہدی ارانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اے سیدہ کے سوگوارو، اے سیدہ کے ماتمدارو، جو تم روتے ہو نا یہ سوچ سوچ کر کہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، کبھی تم نے غور کیا یہ دروازہ جو لکڑیوں سے بنتا ہے ان کو جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلیں ہوتی ہے. کبھی غور کرنا غربت سیدہ پر کہ جب دروازہ جلا مگر لکڑیاں نہ جل رہی تھی، یہ لوہے کی کیلیں انگارہ بن کر نبی کی بیٹی کے جسم اطہر میں تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی زہرا. خدا اس گریے کو قبول کرے. بس چند جملے کل مکمل کروں گا. یہ فقط کیلیں نہیں تھی، یہ دہکتے ہوئے انگارے تھے، یہ جلتی ہوئی میخیں تھی جو نبی کے بیٹی کے جسم اقدس کو متاثر کر رہی تھی. آیت اللہ مہدی ارانی لکھتے ہیں خدا آپ کے گریے کو قبول کرے، آپ کی اولاد سلامت رہے، آپ کے رشتے آباد رہے.
हैं अज़ादारो। आयतुल्लाह मेहदी अरानी लिखते हैं कि तक़द्दुस पामाल हुआ, कलमा गोदरे सैयदा को पार करके खाना सैयदा में दाखिल हुए। अब वो आलम आया, बचन जुमले, अब वो आलम आया कि अमीर कायनात के गले में रसन है, 3-4 तनोमंद अरब अली का एक हाथ थामे अली को खींच के ले जाना चाहते हैं। अली का दूसरा दस्ते इस्मत में था, नबी की बेटी अली का हाथ में। अरे या अली, मैं ये हाथ ना छोड़ूंगी, या अली मैं ये हाथ ना छोड़ूंगी। अज़ादारो आपने सुन लिया, एक हाथ 4 या 5 तनोमंद अरब खींच रहे थे, दूसरा हाथ इस्मत कुबरा के हाथ में था। लेकिन कौन इस्मत कुबरा? जिसका पहलू अभी अभी जख्मी हुआ, जिसकी पसलियां अभी अभी टूटी, जिसका मोहसिन अभी अभी शहीद हुआ। मेरी बीवी पूरी ताकत से अमीर कायनात का हाथ थामे हुई है और ये कहती जाती है, या अली आपने मेरे बाबा का साथ दिया था, या अली आपने मेरे बाबा को ना छोड़ा था, या अली बाबा की बेटी आपको ना छोड़ेगी। आखिरी जुमला अज़ादारो, पूरी जिंदगी जुमले पे रोते रहिए, या अली मैं आपको ना छोड़ूंगी, मैं ये हाथ ना छोड़ूंगी। आयतुल्लाह मेहदी अरानी लिखते हैं कि नबी की बेटी कभी अली का हाथ ना छोड़ती, किसी मलून ने ताज़िया ना उठाया, सैयदा का जालिम का ताज़िया ना। या अली, या अली। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।